بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم میں حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الیہ۔ فتنہ و فساد کے زمانے میں عبادت کرنا ایسے ہے جیسے میری طرف ہجرت کر کے حاضر ہونا۔ یہ حدیث بڑی امپورٹنٹ ہے، اور اس حدیث پاک میں عبادت کی ایک بڑی خوشخبری اجر اور ثواب کے حوالے سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حرج کے زمانے میں عبادت کرنا، فتنہ و فساد، غفلت، حق اور باطل کی تمیز کا کم ہو جانا یا مٹ جانا، قتل و غارت اور معاشرے میں اخلاقی اعتقادی برائیوں کا غالب ہو جانا، اس سب امر کو حرج کہتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں جو شخص عبادت کرے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرے، اس شخص کے لیے فرمایا اس کو ایسا اجر ہے جیسے مہاجرین مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو اس ہجرت پر جو انہیں اجر و ثواب عطا کیا گیا، اسی طرح حرج، فتنہ و فساد اور خرابی کے زمانے میں عبادت پر کمر بستہ ہونے والے شخص کو رب العزت کی طرف سے اجر اور ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ فتنہ و فساد کے مقام سے ہجرت کر کے دارالامن دارالاسلام میں آنا مہاجرین کے لیے بہت مشکل تھا۔ اسی طرح فتنہ و فساد اور خرابی کے زمانے میں ان حالات سے، ان صورتحال میں جب ہر طرف خواہشات کی پیروی اور دنیا حاصل کرنے کی جد و جہد ہے، اس اندھیرے سے نکل کر اللہ کی طرف متوجہ ہونا اور اللہ کے حکم کے مطابق عبادت کرنا، اس کی طرف رجوع کرنا، یہ ایک مشکل اور مشقت والا کام ہے۔ اس لیے رب العزت اجر اور ثواب بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ حضرت امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فتنہ و فساد کے زمانے میں عبادت کی یہ فضیلت اس لیے بھی ہے کہ چند افراد کے سوا باقی سب لوگ عبادت سے غافل ہوتے ہیں۔ اکثریت خرابی میں اور حق کے حوالے سے تشویش میں ہی مبتلا رہتی ہے۔ ایسی صورتحال میں چند لوگوں کا اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، فتنہ و فساد سے نکل کر عبادت کے لیے منہمک ہونا، یہ بہرحال ایک قربانی ہے، ایک اجر کا ایک بڑا لائق تحسین کام ہے۔ اس لیے رب العزت اسے اجر اور ثواب بھی بڑا عطا فرماتا ہے۔ ہمارا زمانہ بھی کچھ ایسے ہی حالات پر مبنی ہے۔ اس زمانے میں اعتقادی اور عملی خرابیاں بھی عروج پر ہیں، غفلت اور غیر شرعی خواہشات بھی ہر ایک کے لیے دیدہ زیب ہو چکی ہیں۔ یوں ہی قتل و غارت گری ہے، جھگڑا ہے، فساد ہے۔ ایسے زمانے میں جو شخص وقت نکالے، اللہ کے حکم کی پیروی کرے، زندگی بھی ویسے گزارے اور عبادت پر بھی کمر بستہ ہو، میں سمجھتا ہوں ضرور وہ اس حدیث کی روشنی میں اللہ کے فضل اور احسان کو پائے گا۔ اور آج کے زمانے میں 5 وقت کی نماز، حلال حرام کی تمیز رکھنے والا شخص یقیناً بہت بڑا مقام اللہ تعالیٰ کے حضور حاصل کر سکتا ہے۔